بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن خطاطان ہند اور راجستھان اردو اکیڈمی کے اشتراک سے آج ایک یہاں پروگرام منعقد کیا گیا ہے، ایک ورکشاپ ہے جو فن خطاطی کو لے کر منعقد کی گئی ہے۔ یہ ورکشاپ اس میں جو یہاں مہمان اعزازی اور انجمن خطاطان ہند کے جنرل سیکریٹری قاری یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس ورکشاپ کے بارے میں۔ یہ سہروزہ ورکشاپ ہے، اس کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس سے متعلق جو یہاں پروگرام رہیں گے وہ کس طرح کے رہیں گے اور آج کیا پروگرام رہا۔ قاری صاحب، یہ جو پروگرام رہے ہیں کس طرح کے پروگرام تھے، اور جو آج جو ابھی تو یہاں افتتاح ہوا ہے، آج اس آپ کی ورکشاپ کا جو افتتاح ہوا ہے، اور اب سہروزہ جو یہ ورکشاپ ہے اس میں کیا کیا پروگرام رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر جو انجمن خطاطان ہند کے تعلق سے یہ تقریب منعقد کی گئی، اس میں ایران سے تشریف لائے ہیں استاد رسول مرادی صاحب، جو ایک بہت بڑے استاد ہیں۔ ایران میں بہت سا کام انہوں نے کیا ہے اور مشہور خطاط ہیں۔ انجمن خطاطان ہند چونکہ کل ہند تنظیم ہے اور اس کا مقصد ہے فن خطاطی کی ترقی اور ترویج کے لیے۔ یہاں ٹونک میں ہم نے ہمارے ایک نائب صدر ہیں اور دیگر لوگ جو رضا صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، یہ ممبران ہیں۔ خورشید صاحب اس کے نائب صدر ہیں۔ چونکہ یہ تنظیم ہماری آل انڈیا ہے، ہم نے مختلف شہروں میں اس کی برانچ، اس کی شاخ بنائی ہیں، جیسے بہار میں ہے، جھارکھنڈ میں ہے، بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، دہلی میں ہم نے مختلف پروگرام اس کے منعقد کر چکے ہیں۔ ہم وہاں کے 3 جگہ ہماری کلاسیں چل رہی ہیں۔ اسی چیز کو لے کر کے ہم نے یہاں پر یہ پروگرام کیا ہے۔ 3 روزہ ورکشاپ یہاں پر ہے۔ آج اس کا افتتاحیہ تقریب تھی جس میں مہمان خصوصی ہمارے ایران کے رسول مرادی صاحب جو خطاط مشہور ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے۔ اس افتتاحی تقریب کا یہاں پر انعقاد کیا گیا۔ دیگر یہاں کے جو اشخاص برجستہ ہیں، یعنی خطاط حضرات ہیں، اساتذہ ہیں، وہ تشریف لائے یہاں پر۔ اب یہاں پر اس تنظیم کے ذریعے سے جو یہاں پر خطاط حضرات ہیں یا طلبہ ہیں یا طالبات ہیں جو خطاطی سیکھنا چاہ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پر 2 روزہ ورکشاپ رکھی گئی ہے۔ جو ایران کے جو مشہور خطاط ہیں رسول مرادی صاحب، ان سب کے لیے یہاں پر ورکشاپ کریں گے اور فن خطاطی پر بات کریں گے اور خط نستعلیق کے بارے میں، خط ثلث کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے۔ ابھی اس پروگرام سے پہلے جو یہاں پر نمائش لگائی گئی تھی یہاں کے طلبہ کی، یہاں کے اساتذہ کی، وہ استاد نے دیکھا، رسول مرادی صاحب نے، اور جو طلبہ یہاں پر تھے، جو اس میں اچھائیاں تھیں وہ طلبہ کو بتائی گئیں، جو خامیاں تھیں وہ ان کو بتائی گئیں۔ انشاءاللہ کل ان تمام طلبہ کو جو ہے وہاں پر ورکشاپ میں بلایا گیا ہے اور انشاءاللہ ان سب کو بتایا جائے گا خطاطی کے بارے میں، تاکہ ان کو جو کمیاں ہیں وہ بتا سکیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب، ٹونک کو ہی کیوں چنا گیا اس پروگرام کے لیے؟ اس لیے چنا گیا ٹونک کو کہ یہاں پر خطاطی کا جو کام ہو رہا ہے وہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور یہاں پر ماشاءاللہ سے کئی اساتذہ ہیں خطاطی کے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، جیسے جمیل صاحب ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، ظفر رضا صاحب انہوں نے بہت کام کیا، خورشید صاحب ہیں وہ خود نائب صدر ہیں، انہوں نے بہت کام کیا خطاطی متعلق، اور یہاں بہت سے طلبہ ہیں جو اس فن کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ان کی درخواست تھی کہ ہم یہاں پر ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اور بڑے استاد کو ایران سے بلا کے لائیے، تو لہٰذا ہم نے استاد رسول مرادی کو بلایا اور یہاں پر جو ہے آج اس کی تقریب کا افتتاح ہوا۔ انشاءاللہ 2 روز تک اس کی مختلف جگہوں پر اس کی ورکشاپ ہوتی رہیں گی، جو خود خورشید صاحب نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ کہاں کہاں پر ہیں وہ بتائیں گے اس چیز کی۔ ایسا ہے کہ بڑے بڑے خطاط ٹونک میں پیدا ہوئے، استاد آبرو، اس کے بعد اور بھی خطاط یہاں پیدا ہوئے ہیں، خلیق ٹونکی جیسا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ٹونک کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کہ ٹونک کا کیا مقام ہے فن خطاطی کو لے کر پوری دنیا میں؟ ٹونک کا مقام فن خطاطی ہی نہیں بلکہ علمی اعتبار سے ٹونک ایک بہت ہی علمی اعتبار سے پیدا ہوئی ہے یہاں پر، اور فن خطاطی کو یہاں پر بہت عروج دیا گیا ہے انہی اساتذہ کے ذریعے سے، جن کا بھی نام لیا ہے ہم نے، جیسے کہ استاد خلیق ٹونک صاحب
یہ صرف انڈیا ہی میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے بہترین خطاط ہوئے ہیں جو دہلی میں باقاعدہ انہوں نے خطاطی کے کئی مراکز قائم کیے ہیں اور چند روز تک احقر نے بھی ان سے اصلاح لی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت راجستھان اردو اکیڈمی کے رکن جناب مفتی خالد ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اکیڈمی نے اس پروگرام کو کیوں اتنی اہمیت دی، کیونکہ ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب کے ایک روایت ہے یا تو مشاعرے ہوتے ہیں یا سیمینار ہوتے ہیں، اس قسم کے پروگرام شاید اکیڈمی پہلی بار ہی کروا رہی ہے۔ ویسے آپ ممبر ہیں، آپ ہی زیادہ بتا سکتے ہیں۔ اکیڈمی کی کیلیگرافی پر توجہ تو رہی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پایا۔ تو خوشی کی بات ہے کہ ایران سے ایک انٹرنیشنل کیلیگرافر تشریف لائے تھے، رسول مرادی صاحب، جو بہت بڑا نام ہے اور انٹرنیشنل ایوارڈی ہیں۔ تو ان کی آمد پر ٹونک کا حق بنتا تھا کہ ٹونک میں الحمدللہ آج بھی خطاطی زندہ ہے، تو یہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا جائے۔ تو انجمن خطاطان ہند نے بھی پیش رفت کی اور اردو اکیڈمی نے بھی اس میں اپنا شیئر ڈالا۔ تو اس طرح سے مشترکہ طور پر یہ ایک ورکشاپ منعقد ہوا 2 روزہ، جس کا کل اور پرسوں انشاءاللہ مزید نمائش ہوگی۔ اور رسول مرادی صاحب جو ایک انٹرنیشنل ایوارڈی ہیں اور جنہوں نے گلستان کا، بوستان کا اور مثنوی مولائے روم کا، شاہنامہ فردوسی کا کی کیلیگرافی جنہوں نے کی ہے، اور جن کے سینکڑوں کی تعداد میں اشعار دنیا بھر میں جن کی تحریروں کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، تو وہ خود یہاں پر طلباء کی رہنمائی کریں گے اور ان کا ورکشاپ لیں گے۔ جی مفتی صاحب، یہ جو پروگرام یہاں منعقد کیا گیا اور رسول مرادی صاحب جو تشریف لائے ہیں اور دیگر حضرات بھی اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ یہاں جو اس ٹائم جو نمائش لگی ہے اور جو تغرے وغیرہ جو یہاں رکھے گئے ہیں، اس بارے میں اکیڈمی یہاں کے جو طلباء رکھ رہے ہیں ان کو کوئی اعزاز سے نوازے گی یا کوئی کسی طرح سے ان کو انعامات اکرامات سے نوازے گی؟ اکیڈمی کے اپنے ریگولر پروگرامز ہیں، تو اکیڈمی کے تحت اگر یعنی مستقل اکیڈمی کے تحت اگر کوئی کیلیگرافی سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اکیڈمی اس کے بارے میں غور و فکر کر سکتی ہے۔ یہاں پر اکیڈمی کا اشتراک ہے اور اکیڈمی اس میں مالی مدد کر رہی ہے، لیکن فی الوقت اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اعزاز ہو یا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو۔ ہاں، یہ ہے کہ سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت غنیمت موقع ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت سے وہ روبرو ہو رہے ہیں اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹونک میں پہلے سے اس طرح کا ماحول ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ راجستھان کی سرزمین پر اس وقت تقریباً صرف ٹونک میں ہی اس طرح کا ماحول ملے گا، یا اکا دکا اگر کوئی کہیں ملے گا تو مل سکتا ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر خطاط موجود ہیں اور استاد خطاط موجود ہیں، شاید کہیں نہیں۔ مفتی صاحب، جب اتنا بڑا کام ہے اور راجستھان میں صرف ٹونک میں ہی ہے، تو اردو اکیڈمی کو یہ چاہیے کہ یہاں ایک سینٹر قائم کر دے جس سے کہ خطاطی کو فروغ ملے، اور اس نے یہاں ٹونک میں ہی قائم کر دے جس یہاں پر خطاط بھی ہیں، اس سے اس فن کو بھی فروغ ملے گا، اور کچھ اس طرح سے اس کو رکھا جائے کہ اس کو اقتصادیات سے جوڑ دیا جائے۔ جب اقتصادیات سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ پنپتی ہے اور عروج پر پہنچتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، اور اس بارے میں ہم لوگ اکیڈمی میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور لیکن یہ کہ فائنل پروگرام تو ظاہر سی بات ہے کہ مجلس عاملہ اور جنرل کونسل مل کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی انفرادی فیصلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ راجستھان اردو اکیڈمی کے رکن ہم سے روبرو تھے، حق ٹی وی انڈیا ان کے شکر گزار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔